बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ट्रकेन ददीदाद मामाले ड्रारे सयारे दारे दिजारुट अंसार मदनीस वने अने बया क्यूपेन चाकुरिस जुगा सलाम थेनन गिलीत पलेई हर गामर इस्पा मोरथेन और युपे मोरथेन शख्सियाती मौजूद हन जगजली आनो अने दिशी बोधे की मिललिए हन बोधे की खूबसूरत हन ए तरीकाच आनो अनि जगो हीगा जहनीगा बोधे की खूबसूरत हन तो अश सोस के बया कर ओंशे पाशनत अने बया कई के मिललारहिन अनि मस छोट यार थे सुजोन थरम मई दशुबोम अने बया कई पुमो को ओंशो कासिम नसीम साहब हन इंशाल्लाह नसे जो बस खोजन थोन दुमो ओंशो असे मोहम्मद हसन हसरत साहब हन नसे को कौम हन इंशाल्लाह नसे खोजन थोन और आशे अने बया कई को बोधो की मिलियो ओंशो हन कैसे कौम सो हैरान बात नु अने बया कर मुख्तलिफ कई इदारे हन ए इदारे सोस इंशाल्लाह अन पाशद नु नसे ज़ात मजा बोध इदारे हन इंशाल्लाह बस नसे खोजन थोन और सबसे बोधो को नसे मिलियो कौम हन ओ कुरान ही बल्ती ज़बान मजा तर्जुमत होकिन तो यवा यार बे मस्त सही तरफ जोगा तोम तरफ जो अनि ओशुट ही गुटुमारगिनी जुगा सलाम थमुस। यूसुफ साहब आपका जो मकाम है जो मर्तबा है वो हम अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं। आपका काम आपकी पहचान है। आज जिस जगह पे हम आके बैठे हैं ज़ाहिर है इसमें जो हुस्न है जो खूबसूरती है वो तो हर आने वाला बंदा महसूस करता है, लेकिन उससे बढ़ के जो खूबसूरती है इंसान अपना माफिज ज़मीर दूसरों को मुंतकिल करने के लिए ज़बान का सहारा लेता है। तो ये बल्ती ज़बान के हवाले से अगर आप हमारे नाज़रीन को बता दें कि इसकी तारीख़ क्या है, ये इसका हुस्न क्या है, ये ज़रा आप नाज़रीन को आप बताएंगे और साथ में कुरान का जो तर्जुमा आपने बल्ती ज़बान में किया है ज़बान के हवाले से, तो हम आपके बहुत ही ज़्यादा मशकूर रहेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ये खूबसूरत महफ़िल सजाई, हमें गपशप का मौका दिया। जहाँ तक बल्ती ज़बान का ताल्लुक़ है, गिलगित बल्तिस्तान में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं उनमें से बेशतर का ताल्लुक़ आर्यन ख़ानदान से है और ये वाहिद ज़बान है जिसका ताल्लुक़ साइनो तिब्बतन ज़बान की तिब्बतो बर्मन शाख से है। ये एक मुकम्मल एक अलग फैमिली है। जी, ये एक ज़बानों की अलग फैमिली है
چینی زبان کا اسی سے تعلق ہے، تبتی زبان کا اسی سے تعلق ہے، برما کی زبان کا اسی سے تعلق ہے، اور ویتنام تک، بحر الکاہل تک اس کی تقریباً 450 سے زیادہ زبانیں جو ہیں وہ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس زبان کا رسم الخط 632 اور 52 کے درمیان میں ایجاد ہوا تھا، جو 30 حروف تہجی اور 4 اعرابی علامات پر مشتمل ہے، اور یہ تقریباً 750 سال رائج رہا یہاں پہ۔ پھر 1381 اور 83 کے درمیان میں یہاں اسلام آیا، تو اسلام کے آنے کے ساتھ ہی اس کی جگہ فارسی رسم الخط نے لے لی اور یہ متروک ہو گیا، اور تقریباً یہ 600 سال تک یہ متروک رہا۔ یہ ایسا متروک ہوا کہ لوگوں کے ذہن سے نکل گیا، اور بعد میں جب ہم اس میدان میں آ گئے تو لوگوں کو، ہمارے بزرگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جی اس زبان کا تعلق کس خاندان سے ہے، اور اس کا اپنا کوئی رسم الخط بھی تھا۔ 1978 سے میں تاریخ بلتستان پر تحقیق کے لیے میدان میں آیا، تو 1980 میں مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے اس رسم الخط کو پھر سے دریافت کیا۔ 1980 میں نے اسے دریافت کیا، اور 1984 میں میری پہلی کتاب جب شائع ہوئی تو یہ رسم الخط پھر سے منظر عام پہ آ گیا، اور لوگوں نے پھر اسے بہت سراہا بھی، لوگوں نے سیکھا بھی، پھر یہ ایک رسم الخط جو ہے پھر متعارف ہو گیا۔ لیکن پھر بھی اشاعت اسلام کے بعد سے اب تک بلتی زبان اور خصوصاً بلتی شاعری کے لیے فارسی رسم الخط رائج رہا ہے، اس لیے جتنا ہمارا ادب کا ذخیرہ ہے اب اسی میں ہے، اس پرانے رسم الخط میں اب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے نوجوان نسل جو ہیں وہ اس کو ابھی پھر سے متعارف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دیکھیں وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جی ترجمہ قرآن مجید کے حوالے سے، یہ اس کی داستان بھی کچھ ایسی ہے۔ 1966 میں نے میٹرک پاس کیا، تو میٹرک پاس کرتے کرتے میرے ذہن میں جو ہیں وہ، اب چونکہ میں نوجوانی سے جوانی میں منتقل ہو رہا تھا، تو لازمی بات ہے ہر انسان کی زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے، اور اس وقت ذہن میں ایک عظیم انقلاب میرا برپا ہوا۔ اتنے سوالات میرے ذہن میں اٹھے جن کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے کئی مہینے لگ گئے، اور میری فیملی والے شک کرنے لگے کہ جی کچھ ذہنی خرابی آئی ہے میرے اندر کچھ، کیونکہ بے تحاشا جو ہے وہ مجھ میں تبدیلی آ گئی تھی۔ کئی مہینوں کے سوچ بچار کے بعد میں خود اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے سارے سوالات کا جواب اس کائنات کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں، اس زندگی کے انجام کے بارے میں، یہ سارے ان سب کا جواب جو ہے وہ اس کتاب میں یقیناً ہے، مجھے ملے گا ان سب کا جواب، جس کو میں سمجھے بغیر جو ہے ہر روز پڑھا کرتا تھا۔ پھر لازم بات ہے، اس کو میرے ذہن نے کہا کہ جی اب جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، تو میں نے عربی پڑھنا شروع کیا۔ یہ غالباً ستمبر اکتوبر 1966 کی بات ہے۔ پھر ادھر سے میں نے 1973 تک یہ مختلف اساتذہ کے پاس، اور 2 سال تو میں ایک مدرسے میں رہا، ایرانی مدرسے میں کراچی میں 2 سال رہا، باقی 5 سال میں نے ویسے اساتذہ کے پاس میں نے پڑھا۔ اور 1973 کے ابتدا میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ جی میں وہ اس مرحلے پہ پہنچ چکا ہوں کہ اب قرآن مجید کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور ایک سسٹمیٹک مطالعہ تو خیر میرا روزہ اول سے ہی شروع تھا۔ ترجمے، وہ لغات القرآن، قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر مختلف زبانوں میں، اور یہ باقاعدہ طور پر 1973 کے آغاز سے جو ہے ان سب کا آغاز ہو گیا۔ پھر 1988 تک میں ایک مرحلہ اور طے کر چکا تھا۔ بظاہر میں اپنا اسٹڈی بھی کسی مرحلے تک مکمل کر چکا تھا، لیکن پھر بھی میں نے روح کو سکون نہیں ہو رہا تھا۔ ایک ڈیپر، ایک گہرے مطالعے کے لیے میں نے ترجمہ کرنے کا کام شروع کیا۔ یہ غالباً جنوری فروری 1988 ہی ہوگا، وہ اس مہینے کا میں نے نوٹ نہیں کیا ہے۔ باقاعدہ ترجمے کا کام آغاز ہوا، اور پھر عموماً
6 گھنٹے 4 گھنٹے میں کام کرتا تھا، اور زیادہ 8 گھنٹے بھی، اور کبھی کبھار جو ہے 12 گھنٹے بھی میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے ترجمہ کیا کرتا تھا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ جی 2 مہینے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تھی. یہ آف اینڈ آن یہ کام جاری رہا جی، اور یہ الحمدللہ 12 مئی 1992 کو یہ کام تکمیل کو پہنچا. پھر اس کی بڑی کہانیاں ہیں کہ اس کا نظر ثانی کیا گیا، پھر کیسے پرنٹ تک پہنچا، یہ بڑی لمبی کہانی ہے. وہ بڑی میں کسی اور موقع پہ جو ہے آپ کو سنا دوں گا. بہت شکریہ، بڑی نوازش سر آپ نے تفصیلاً ذکر کیا. چونکہ زبان کے اندر جو ہے جو خوبصورتی لانے میں شخصیات کا بڑا عمل دخل ہے. چونکہ ہمارے ساتھ حسن حسرت صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ ذرا بیاگ میں جو بیٹھی ہوئی شخصیات ہے، خصوصاً ہمارے یوسف حسین آبادی کا، اگر آپ ان کے مختلف جو کام ہے اسی حساب سے آپ اگر تھوڑا سا تعارف کرائیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ اس وقت میں آپ کے بیاگ میں بیٹھا ہوں، اور میرے دائیں طرف اور بائیں طرف جو شخصیات تشریف فرما ہیں وہ گلگت بلتستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ہیں. میرے دائیں طرف میرے استاد محترم جناب یوسف حسین آبادی صاحب، جو اس عہد کے نابغہ روزگار شخصیات میں سے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے تو بلتستان کی جنگ آزادی کے حوالے سے تحقیق کی اور کتاب لکھی بلتستان پر ایک نظر. اس کے بعد بلتی زبان پر تحقیق کا سلسلہ شروع کیا، اور بلتی زبان کے نام سے انہوں نے ایک کتابچہ چھاپا. اس کے علاوہ پھر بلتی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے شروع کیا، اور یہ بہت بڑا کام تھا. غالباً 18-20 سالوں میں انہوں نے بلتی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا. یوسف صاحب اپنے اندر ایک انجمن ہے. ان کا کام اتنا پھیلا ہوا ہے، وہ اس مختصر سے پروگرام میں سمیٹ کے بولنا اب میرے بس کی بات تو نہیں ہے. بہرحال انہوں نے پھر پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک سکول کا سب سے پہلے آغاز کیا، اور جناح پبلک سکول کے نام سے اب تو اس سکول کی 2 شاخیں بن گئی ہیں، اور ہماری قوم کی جو نوجوان نسل ہے ان کی تعلیم و تربیت میں انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا. اور پھر بلتستان کی تاریخ کو از سر نو انہوں نے مرتب کر کے تاریخ بلتستان ان کی آئی، اور اس تاریخ کا ترجمہ چینی زبان میں بھی ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک بالکل ہی منفرد کام انہوں نے جو کیا، جناح پارک کے حوالے سے تفریح کے لیے. یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کا کام بالکل نہیں تھا، پہلے سے موجود نہیں تھا. تو انہوں نے جناح پارک کے نام سے، جس وقت جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خوبصورت پارک انہوں نے ڈیولپ کیا. اور اب یہاں جو بھی باہر سے آتے ہیں، مقامی سطح پہ لوگ تفریح طبع کے لیے یہاں آتے ہیں. اور اس پارک کے اندر انہوں نے پھر ایک میوزیم ڈیولپ کیا، اور اس میوزیم کو دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ تو ادارے اس طرح کے کام نہیں کر سکتے، حکومتیں اس طرح کے کام کرنے سے قاصر ہیں. تو انہوں نے تنہا اپنے طور پر اپنے خرچے پہ یہ نوادرات جمع کر کے، جو بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی تھی، تو ان کو جمع کر کے انہوں نے ایک بہت بڑا میوزیم ڈیولپ کیا ہے. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں، اور اس علاقے کی ایک شناخت ہے، ان کی ذات، ان کی شخصیت. تو ہمیں ان کی شخصیت پر فخر ہے. ان تمام خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے جناب یوسف حسین آبادی صاحب کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا. اور میں بائیں طرف جو شخصیت تشریف فرما ہیں، اگرچہ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن فکر اور دانش کے لحاظ سے مجھ سے کافی بزرگ ہیں، جناب محمد قاسم نسیم صاحب. آپ بنیادی طور پر صحافی ہیں، لیکن انہوں نے تحقیق و تصنیف کا جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے.
انہوں نے سب سے پہلے یہاں کے جو سیاسی نظام ہے قبل از تاریخ کے دور سے لے کر اب تک، بلتستان تاریخ و سیاست کے نام سے ان کی کتاب منظر عام پہ آئی۔ پھر قاسم نسیم صاحب مقامی اور قومی سطح کے جو اخبارات و رسائل ہیں ان میں ان کے کالم چھپتے رہے ہیں، بالخصوص پاکستان اخبار میں۔ تو ان کالموں کا مجموعہ صدائے شمال کے نام سے، اور ان کالموں میں گلگت بلتستان میں جو عروج و زوال ہے، یہاں کی جو نشیب و فراز سے، سیاسی لحاظ سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو ان پہ ان کی گہری نظر ہے۔ فکر دانش سے بھرپور ان کے مضامین ان اخبارات میں چھپتے رہے، اور ان کو انہوں نے کمپائل کر کے صدائے شمال کے نام سے کتاب منظر عام پہ آئی ہے۔ اس کے علاوہ قاسم نسیم صاحب کو ہم مسئلہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے تناظر میں ایک اتھارٹی سمجھتے ہیں۔ ان کی کتاب گلگت بلتستان اور مسئلہ کشمیر، یہ ایک ایتھنٹک کتاب ہے جس پر انہوں نے بہت گہری تحقیق کر کے یہ کتاب منظر عام پر لائی ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، وقتاً فوقتاً اس علاقے کی سیاحت کے حوالے سے، یہاں کے تاریخ کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، یہاں چھوٹے بڑے دنوں تقریبات کے حوالے سے ان کی رپورٹنگ پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا تعلق ریڈیو پاکستان اسکردو سے بھی ہے، وہاں نیوز ایڈیٹر ہیں، نیوز پڑھتے بھی رہے بہت عرصہ تک، اور پھر نیوز ابھی ایڈٹ کرتے ہیں۔ تو ان تمام حوالوں سے ہمارے لیے انتہائی فخر کے باعث ہیں۔ گفتگو کریں، یعنی شہر میں ہم ڈھونڈیں بہت خوبصورت گفتگو کرنے والے اور بہت ہی خوبصورت لکھنے والے، تو چند گنے چنے افراد میں آپ شامل ہیں۔ تو ان کی ان تمام خدمات کی روشنی میں حکومت پاکستان نے آپ کو بھی صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا ہے۔ حسن صاحب، آپ کا میں بہت ہی مشکور ہوں، اتنی جامع اور مختصر الفاظ میں ان شخصیات کی آپ نے تعارف کروائی۔ ظاہر ہے پہلے بھی یونیورسٹیز ہوتی نہیں تھی، کالج اسکول وغیرہ نہیں، یہی بیاق جو ہے بنیادی طور پہ ہماری تربیت گاہ تھا، اور ایک دوسرے سے پہچان کرواتے تھے۔ تو اب چونکہ بزرگ جو ہے اپنے بچوں کو پیش کرتے تھے، اپنے جوانوں کو پیش کرتے تھے، اور جوان اور بچے جو ہے بڑوں کو دیکھتے ہوئے ادب سیکھتے تھے، یعنی ادب سے پیش آتا ہے، الفاظ کا چناؤ کیسا ہوتا ہے۔ تو میں ملتمس ہوں اپنے یوسف حسین آبادی صاحب سے کہ چونکہ حسن حسرت صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی کاموں کی تفصیل اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں، تاکہ یہ شخصیت جو جس نظر سے ہم دیکھتے ہیں اسی لحاظ سے جو ایک شخصیت دیکھتی ہے تو بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا حسن حسرت صاحب کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ایک مختصر تعارف آپ کرائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں حسن حسرت صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں میرے الفاظ جو ہیں شاید ان کے کارناموں کو احاطہ نہ کر سکیں، بلا مبالغہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، ایک بالغانہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ یہاں محقق اگر کہیں تو میرے خیال میں ان سے بہتر محقق یہاں کوئی نہیں ہے۔ اگر ناقد کہیں، ان سے بہتر ناقد یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ زندگی کے بلتستان کے مختلف پہلوؤں پر ان کی تصانیف ہیں، جو تحقیق سے بھرے ہوئے معلومات پر جو ہیں وہ مشتمل ہیں۔ اور میرا خیال ہے اس وقت 15 سے زیادہ جو ہیں ان کی تصانیف ہیں، 15 سے زیادہ، اگر میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہی ہیں، اور مختلف بلتستان کے مختلف پہلوؤں سے انہوں نے تحقیق کی ہیں۔ اور یہ آنے والے یہ جو کچھ انہوں نے ان کی تصانیف آئی ہیں، یہ صدیوں پر جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ کام بہت بھاری ہوگا، کیونکہ ابتدائی کام، بنیادی کام یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد
جتنے لوگ آئیں گے وہ ان کے کاموں کو جو ہے وہ بیس کر کے ہی آگے بڑھ سکیں گے، اور ان کی رہنمائی جو ہے وہ ان کی تحقیق سے ہی ہو سکتی ہے۔ اور حسرت صاحب لکھتے ہیں، بڑے بالغانہ جو ہیں وہ ان کی تحریریں ہوتی ہیں، بہت پیاری ان کی تحریر ہوتی ہے ماشاء اللہ۔ یہ پھر اس کے بعد پاکستان کی نیابت، پاکستان کی نمائندگی بہت سارے فارن کنٹریز میں کانفرنسوں میں یہ کر چکے ہیں۔ بلتستان کی طرف سے تو نمائندگی یہ ہے ہی ان کے حصے میں آئی ہوئی ہے۔ یہ جہاں کہیں اندرون ملک باہر جہاں کانفرنسیں ہوتی ہیں وہاں یہ مقالے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور مقالے بھی ان کے بہت وزنی، بہت تحقیق پر مبنی اور ماشاءاللہ بہت انتہائی مفید جو ہیں وہ مقالے یہ لکھتے ہیں۔ اور اس وقت بھی جتنے لکھاری جو ہیں وہ نوجوان لکھاری آئے ہوئے ہیں، ان سب کی سرپرستی یہ کرتے ہیں، سب کو راستہ یہ دکھاتے ہیں، سب کی تصحیح یہ کرتے ہیں۔ تصنیف و تالیف سے ہٹ کر یہ ڈرامہ نگاری بھی انہوں نے کی ہیں، اور ریڈیو پر جو ہیں وہ پروگرامز بھی بہت عرصہ تک انہوں نے چلائے ہیں جی۔ اور پھر ان کے انہی ادبی خدمات کے صلے میں ان کو پریزیڈنٹس ایوارڈ فار پرائڈ آف پرفارمنس بھی عنایت ہوا ہے، ان کو اس سے بھی نوازا گیا ہے۔ یہ جو لوگ ورثہ نے پاکستان کا انسائکلوپیڈیا مرتب کیا ہے، اس میں بلتستان کا پورشن جو ہے وہ انہوں نے مرتب کیا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے پاکستانی زبانوں میں جو ایم فل کورس، میرے خیال میں پی ایچ ڈی میں بھی ہم نے لکھا ہے جی، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے جو وہاں نصاب بنایا ہے وہ انہوں نے مرتب کیا ہے۔ تو ان کی شخصیت جو ہیں وہ میں بلا مبالغہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے الفاظ جو ہیں، میرے الفاظ ان کی شخصیت کو احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ حسن صاحب، عموماً جو شخصیات ہوتی ہیں کسی بھی زبان و ادب کے حوالے سے ان کا جو کام ہوتا ہے، تو یہ جو بلتی زبان و ادب کے اعتبار سے بعض شخصیات نے کام کیا، جیسے کہ عموماً خوشی دکھ کے مرحلے آتے ہیں، اس میں شخصیت جتنی بلند ہوتی ہے اتنا اس کا حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے۔ سامنے والا جو ہے اس شخصیت کے آنے کے بعد اپنے غم کو بھولتا ہے ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے۔ کچھ اس طرح یعنی بلتی ادب میں کوئی نمونے اگر پائے جاتے ہوں تو میں آپ سے گزارش کروں گا وہ بھی ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیجئے گا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ادب کے حوالے سے بلتستان ایک زرخیز خطہ رہا ہے ماضی میں بھی، اور آج بھی یہاں ادب جو تخلیق ہو رہا ہے وہ قابل رشک حد تک ہے۔ اردو میں، بلتی میں، اور ماضی میں پھر فارسی میں بھی ادب تخلیق ہوتا رہا ہے۔ جہاں تک بلتی زبان میں ادب کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں 1840 کے بعد سے باقاعدہ ہمیں اس کے آثار ملتے ہیں، جس میں ڈوگروں نے جب یہاں حملہ کر کے اس علاقے کے حکمرانوں کو یہاں سے اسیر کر کے جموں لے گئے، تو راجہ احمد شاہ کے جو بیٹے تھے لطف علی خان عاشق، امیر حیدر محزون، ملک حیدر بیدل اور راجہ حسین علی خان محب، بالخصوص راجہ حسین علی خان محب نے جو مرثیت تخلیق کیے بلتی زبان میں، چونکہ ان کے ساتھ وہ حالات پیش آئے جو واقعہ کربلا کے تقریباً ملتے جلتے حالات پیش آئے تھے۔ ان کے ابھی تخت تاج کے مالک تھے اور آنکھ جھپکنے میں وہ اسیر ہو گئے، تو ان کے بھائی ایک امیر حیدر یہاں شہید ہو گئے، ان کی بہنوں نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ تو اس طرح سے جو حالات ان پہ گزرے، تو انہوں نے واقعہ کربلا کے حوالے سے اپنے دکھ درد کو بھلا کے واقعہ کربلا کے ضمن میں انہوں نے مرثیت تخلیق کرنا شروع کیے۔ اسی طرح بلتی زبان میں مختلف اصناف سخن ہے، مثلا منقبت نگاری میں راجہ حیدر خان حیدر ہے، وہ بھی یہاں سے اسیر ہو کے جموں لے گئے تھے۔ ان کے علاوہ سید شاہ عباس ہے، جس کو اس علاقے میں منقبت نگاری کے فن میں ملک الشعراء کا لقب حاصل ہے، اور ان کی جو فکر ہے، ان
کے جو تخلیقات ہے، ان کے جو فن ہے، وہ ہم پوری دنیا کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. یعنی اتنی ان کا جو تخیل ہے، بلند تخیل ہے، تو وہ ہم ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح یہاں ایک شاعر گزرے ہیں جوہر علی جوہر. جوہر علی جوہر نے ایک الگ صنف انہوں نے ایجاد کی جس کو یہاں بحر طویل کہتے ہیں. اگرچہ بحر طویل یہ مختلف جو بحور ہیں عربی میں، فارسی میں، ان بحور میں سے ایک بحر کا نام ہے جس کو طویل کہتے ہیں. لیکن وہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی آئی ہیں، اور باجوہر نے اسلامی جنگوں کو منظوم کیا، بلتی زبان کو محفوظ کیا ان رزمیہ شاعری کے اندر، اور ان کے ایک شاہکار جو بحر طویل ہے اس کو مذمت دنیا کہتے ہیں. یعنی دنیا کی بے ثباتی پر انہوں نے جو ایک بحر طویل لکھی ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خپلو کے راجہ حاتم خان حاتم جو خود بھی شاعر تھے، فارسی کے بہت پائے کے شاعر تھے، تو ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، تو سارے لوگ ان کے ہاں تعزیت کے لائے. باجوہر آنے میں تاخیر ہو گئی تو بار بار پوچھتے رہے، جوہر نہیں آیا. پھر کہا جاتا ہے کہ کوئی مہینے کے بعد جب وہ آیا تو آتے ہی وہ تعزیت کے طور پر یہ بحر طویل پیش کرنا شروع کی، جس میں حضرت آدم سے لے کر نوح تک اور نوح سے لے کر خاتم النبیین تک کا تذکرہ ہے کہ یہ دنیا ایک بے ثباتی دنیا کے حوالے سے، کہ اس دنیا میں آدم آئے وہ نہیں رہے، نوح آئے وہ نہیں رہے، ابراہیم آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، اور خاتم النبیین بن کے جو رحمت للعالمین بن کے اس دنیا میں آئے تھے، وہ جب نہیں رہے تو آپ کا بیٹا کیسے رہے گا؟ تو جب انہوں نے یہ مذمت دنیا کے بحر طویل سنائی تو ان کے دل کو بڑی تسلی ہوئی، اور انہوں نے ان کو مختلف قسم کے عطیات دے کے ان کو انعامات و اکرام سے نواز کے واپس کیا. تو اس بحر طویل کے 2 مصرے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ یہاں ریڈیو پاکستان اسکردو سے بھی یہ بحر طویل نشر ہوتی رہتی ہے. تو وہ ہے اینا لے استرق نرگوبون سمباب یسی زم سے دنیا دینو مدن چیف للدن نتیچو چقسا کرا دینو پھلسے گالسی تنگے متھوبا شیف للدن. ترنم کے ساتھ سر وہ تھوڑا سا تو اس میں جو یہاں پڑھنے کا جو انداز ہے، اگرچہ میرا گلا ابھی بیٹھ چکا ہے، پھر بھی اب آپ کی فرمائش پہ میں 2 مصرے عرض کروں گا. بسم اللہ. Inale strok nargobo sambabyo si zom se dunya dinu ngada chifilada ngati chok sakarati nu plase galasi tongwe mathoba shefilada. بہت مشکور ہوں سر، آپ نے ظاہر ہے بلتی ادب کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا. چونکہ ہمارے ساتھ جو ہے نسیم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، کیوں نہ ہم اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ہم ان سے پوچھیں کہ یہاں کا جو نظام ہے، سیاسی جو ڈھانچہ ہے، اس حوالے سے ان کا مشاہدہ، ان کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ جی، جہاں تک گلگت بلتستان کے موجودہ جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس پہ جب ہم بات شروع کرتے ہیں تو تھوڑا سا 1-2 موٹی جو باتیں ہیں وہ ہمارے ماضی کے حوالے سے، ہماری ہسٹری کے حوالے سے وہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جس نے ایک باقاعدہ جنگ آزادی لڑی، اور کامیاب جنگ آزادی کے نتیجے میں یہ خطہ آزاد ہوا، اور لوگوں کی اپنی خواہش کے مطابق بغیر کسی شرط شروط کے اس کا الحاق جو ہے پاکستان کے ساتھ کیا. اور اسی اثناء میں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ گمبھیر صورتحال اختیار کر چکا ہوا تھا، وہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی تھی. تو اس مسئلے کے سیٹلمنٹ کے حوالے سے یہ ایشو اقوام متحدہ میں پہنچا ہوا تھا. تو وہاں پہ یہ ایک فارمولہ سامنے آیا کہ استصواب رائے کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا. تو ایک مصلحت آمیز پالیسی اختیار کی گئی،
اور گلگت بلتستان کو بھی اس مسئلے کشمیر کے ساتھ اٹیچ کیا گیا کہ اس کا بھی مستقبل کا حل جو ہے کشمیر ایشو کے سیٹلمنٹ کی صورت میں کیا جائے گا۔ یہی وہ ایک مصلحت تھی جس کے پیش نظر گلگت بلتستان کے نظام کو ایک عارضی سیٹ اپ کے تحت چلایا گیا 1948 سے لے کے اب تک، اور اس میں ایک بنیادی جو ایک موڑ ہے جس کو ہم بہت ایک اہم پیش رفت سٹیپ فارورڈ کے طور پہ لیتے ہیں، وہ 2009 کا سیلف گورننس آرڈر ہے، جس کی روشنی میں جو ہے ایک انتظامی صوبہ گلگت بلتستان کو بنایا گیا۔ پہلی دفعہ یہاں پہ اپنے وزیر اعلیٰ، اپنے گورنر، اپنا منسٹرز پر مشتمل کابینہ اور اسمبلی کو کسی حد تک اختیارات دیے کہ وہ قانون سازی کر سکے، اور جس کی بنیاد پہ پہلی جو ہے ہماری صوبائی حکومت ہے وہ 2009 کے سیلف گورننس آرڈر کے نتیجے میں بنی، اور اسی نے کنٹینیو کیا اب تک۔ اور جو ہماری جو موجودہ گورنمنٹ تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ اصلاحات آئے ہیں تو اس میں کافی ساری کمی ہے، اس میں نقائص موجود ہیں، اس کو بہتر کرتے ہوئے ہم 2018 کا نیا ایکٹ لائیں گے۔ اور ابھی تک جو پھر بیچ میں باتیں ہوتی رہیں، سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں کمیٹی آج سے 2.5-3 سال پہلے بنی، اس نے بہت زیادہ ورکنگ کی، اور درمیان میں اگرچہ لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ یہ پاکستان کا صوبہ بنے، اس حوالے سے جو قانون ساز اسمبلی ہے ہماری ماضی کی، اس نے بھی 3 دفعہ قراردادیں پاس کی، اور جو موجودہ اسمبلی ہے اس نے بھی 1 دفعہ قرارداد پاس کی کہ اس کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جائے۔ پھر کیونکہ کچھ قوم پرست جماعتیں، کچھ مذہبی جماعتیں موجودہ اسمبلی میں نہیں تھی، تو حکومت نے تمام جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں جو لوگ اسمبلی کے اندر ہیں اور جو لوگ اسمبلی سے باہر ہیں ان سب کو نمائندگی دی گئی، اور سب نے متفقہ طور پہ جو قانون ساز اسمبلی کی متفقہ قرارداد تھی اس کی ہی توثیق کی، اور کہا کہ جو ان قراردادوں میں مطالبہ کیا گیا ہے اسی کی روشنی میں جو ہے گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کا تعین کیا جائے۔ یہ وہ بیسک ڈھانچہ تھا جس کے اوپر یہ سرتاج عزیز صاحب کی کمیٹی بنی، اور اس نے 3.25 سال اس پہ کام کیا، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ گلگت بلتستان کو ان اصلاحات کے نتیجے میں ملک کا 5واں صوبہ بنایا جائے گا۔ لیکن اب تک جو ان سفارشات ہم کہیں گے ابھی، ان سفارشات جو اب تک میڈیا میں آ چکی ہیں اس کے مطابق جو 5واں صوبہ بنانے کا جو آپشن تھا اس کو انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا ہے۔ پھر وہی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس تناظر میں اس کو لیتے ہوئے کچھ انہوں نے اصلاحات اس میں پروپوز کی ہیں، جس میں قانون ساز جو اسمبلی ہے اس کو گلگت بلتستان اسمبلی کہلوانا، جو آئینی ادارے ہیں جن میں ارسا ہے، جس میں ECC ہے، جس میں کامن انٹرسٹ کی کونسل ہے، ان میں گلگت بلتستان کو بطور مبصر کے نمائندہ دینا، اور اس میں پھر کچھ اختیارات جو ہے وہ ماضی میں ہمارے کونسل کے پاس تھیں، جن میں 4 بڑے محکمے ہیں جو کونسل کے پاس تھے، اس کو واپس جو ہے اسمبلی اور صوبے کی طرف لانا۔ لیکن اس میں جو مختلف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور جو تجزیہ نگار ہیں، جو ہمارے لکھاری ہیں، ان کی طرف سے جو سوال اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کو گلگت بلتستان کے لوگ اپنے ووٹ سے منتخب نہیں کرتے، تو GB کا ایک غیر منتخب شخص ہے پرائم منسٹر، اس کو بہت زیادہ اختیارات تفویض کیے گئے ہیں، اگرچہ وہ اس آرڈر میں بھی ترمیم وزیر اعظم خود کر سکتے ہیں، کوئی سے بھی ایشو پہ قانون سازی چاہیں تو وزیر اعظم قانون خود سے بنا کے یہاں لاگو کر سکتے ہیں، کسی بھی میٹر میں ٹیکس لگانا چاہیں تو پرائم منسٹر خود سے ٹیکس لگا کے یہاں نافذ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر لوگوں کے تحفظات ہیں، جن کے اوپر لوگوں کو خدشات ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارے اختیارات جو یہاں کی منتخب قیادت ہے اور جو ہماری اسمبلی ہے، ہماری کیبنٹ ہے، ان کے پاس ہونے چاہیے، جائے کہ یہاں کے ایک غیر منتخب شخص کے پاس ہو۔ تو ابھی یہ جو ہے نیشنل سیکورٹی کونسل سے بھی یہ سفارشات گزر چکی ہیں، اب اس نے کابینہ میں جانا ہے، وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد جو ہے یہ نافذ ہونے کے جانب آئے گی۔ اب چونکہ جتنے اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس پہ متفق ہیں اور خود حکمران جماعت کے بھی ارکان کے تحفظات ہیں، تو توقع یہی کی جا رہی ہے اس کو ریکنسیڈر کیا جائے گا، اس میں مزید کچھ ترامیم کے حوالے سے غور و خوض کیا جائے گا، جس کے بعد جو ہے اس کو یہاں پہ نافذ کرنے کے حوالے سے لگایا جائے گا۔ تو ہم توقع یہ رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان اصلاحات میں مزید اگر پیش رفت کریں تو گلگت بلتستان کے لوگوں کا پچھلے 70 سالوں سے ایک مطالبہ رہا ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں سیلف گورننس دیا جائے اور ہمیں ملک کے قومی دھارے میں شامل کیا جائے اور ملک کا آئین کا حصہ بنا جائے، اس حوالے سے شاید کوئی پیش رفت ہو۔ ایک دفعہ میں آپ تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت دیا اور اتنی مفید معلومات آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی، ان کی طرف سے
اور اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و سلامتی سے نوازے. ناظرین جیک زلی چھس کونڈیگیت چھس پشیگیت کہ اسی ان بیاں کر کے شخصیاتی بیہن انینو گرفت انینو حد کے دشوٹ ہن اور نس بیک وقت نہ صرف ترجماج کم تھی گن نہ صرف ادبچ کم تھی گن نہ صرف مختلف کے رویے ہن مختلف کے ہینش ہن کے سوچ ہن کے سمبئی ہن اینوچ نس مکمل نینو دسترسن نینو زبانی سوسکی کونڈیگیت نینو ہینش گسوس کونڈیگیت نینو قومی گا کونڈیگیت اسی کوشش گانے بین کہ بس ان قسم شخصیات ہو ای مشٹ مورے ای مشٹ سمبئی ای سوچی سو مشوف حد تھی گیس تو سوس اینوچ سمبتات اینوچ گور تھات کہ اسی اینی گامرگا اسی اینی علاقورگا ان قسم شخصیاتی پیدا کنے بینن تو سوس اگر محنت تھی تو ان قسم شخصیاتی پیدا بین میں دعا گا نہیں کہ صحیح گامرگا ان قسم شخصیاتی پیدا بہت انی مورے گینی بلدستان یوسف حسین آبادی کو گوٹے بیا کھن انس جو اجازت لکھاموس نائی گام کرم نے مشٹ اونشک گینی رینو مشٹ سمبا گینی صحیح خدمتر حاضر بم آیاک بوسن تو میزبان انصار مدنی اجازت دا. خدا حافظ.